اب آئیے پہلے میں یہ مختصر اس کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے زبان کی برائیاں میں بتاتا ہوں. دیکھیے انشاءاللہ یہ کتنی برائیاں ہیں، کیسی کیسی برائیاں زبان سے آتی ہیں. اب آئیے اس سورت کے اندر جو ہے سورہ قاف، یہ سورہ حجرات جو ہے، یہ سورت کے اندر یہ بتایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو تمہیں دروازوں کے پیچھے آ کے پکار رہے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کو معلوم نہیں، بیچارے ابھی آئے ہیں، کیسا بات کرنا، اللہ کے رسول سے خطاب کیسا ہونا ان کو معلوم نہیں ہے. تو یہاں پہ ادب و طریقہ سکھایا جا رہا. اچھا بھی آئیے اس کے بعد یہ سورہ جو ہے اخلاق و آداب سے بھرا ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ وہاں پہ بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہر بات پر مقدم ہونا چاہیے. ابھی خالد کی جو تقریر آ رہی تھی، گویا سمجھیے کہ اتفاقی بات حق ہونے کی یہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو دوسروں کی زبان سے بھی نکلواتا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ خالد کیا تقریر کریں گے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بولنے والے ہیں، لیکن ان کی جو تقریر رہی اور وہ جس طریقے سے بتائے، میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں ہر آدمی اگر دین کی فکر لے کر کوشش کرا تو انشاءاللہ وہ بھی ایک داعی بن سکتا، وہ بھی ایک مخرب بن سکتا، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچا سکتا. تو اب اللہ اس کے رسول کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اللہ کا فیصلہ تمام فیصلوں پر سب سے مقدم ہوگا. اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ تمام لوگوں کے فیصلوں سے بڑھ کر ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا، یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے، کیسے تم لوگوں کو سمجھاؤ گے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا، اللہ کی کتاب کے بعد آپ کی میں سنت کو دیکھوں گا، اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت دیکھوں گا. اتفاق سے کوئی مسئلہ اگر دونوں میں مجھے نہیں مل رہا تو میں کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا کہ اللہ کی کتاب میں جو بات ہے، اللہ کے رسول کی جو بات ہے، یہ دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر میں لوگوں کو مسئلہ بتانے کی کوشش کروں گا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا یہ قبیلہ آیا. سن 9 ہجری کی یہ بات ہے. یہ لوگ آئے، یہ لوگ آنے کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا. پہلے یہ لوگ آئے تو بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی اللہ کا رسول آ رہا تو مہربانی کر کے ذرا درود پڑھیے. اللہ کے رسول سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آؤ، تم باہر آؤ. یعنی اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول سے بات کرنے کا طریقہ ہے. بڑے لوگوں سے کیسے بات کرنا چاہیے، باپ سے کیسے بات کریں گے، بھائی سے کیسے کریں گے، بہن سے، دوسروں سے کیسے بات کریں گے. یہاں پہ باپ کا جو انداز ہو سکتا ہے کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ. ہمارے برادری کے دوستوں سے جو بات بولتے ہیں آ رہے جا رہے بیٹھ رہے کھا رہے، بابا کے ساتھ نہیں بول سکتے. آرے بابا تو بیٹھ رہے بول کو نہیں بول سکتے. آرے بابا یہ کب بولیں گا؟ بچہ بولے تو ہمیں ادب نہیں سکھائے تو بولیں گا، ادب نہیں سکھائے تو بولیں گا. مجھے ایک بات یاد آ رہی، چلیے ذرا آپ کی نیند کو بھی میں دور کرتے ہوئے چلتا ہوں. تو بچہ آ کر بولا، بچہ آ کے بابا کو بولا ابا تمہاری جورو کا بھائی آیا ہے. جی تمہاری جورو کا بھائی آیا. کیا بھی غلط نہیں بولا بچہ، بہت اچھی بات بولا، جورو کا بھائی آیا ہے. تو بابا منہ پہ مار کے بولے ارے میری جورو تیرے کیا رے ہونا، میری جورو تیرے کو کیا ہونا. اچھا میری جورو کا بھائی تیرے کو کیا ہونا؟ ماں منہ، اماں کا منہ. کتنی محبت آتی. دیکھو کس کو بھی ماں منہ بولے تو زندگی بھر ماموں اگر پیسہ خرچ نہیں کرا تو بھی بھانجا ماں منہ بولے تو جیب میں سے نکال کو دیتا. لے رے بھتیجے، لے رے بھانجے، میرے گریٹ کو تو کیا کر دیا، اونچا کر دیا. تو دیکھیے بچہ بول رہا برابر ہی ہے، بچہ بول رہا برابر ہی ہے، لیکن بولنے کا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور جو ہے کیا جو کرتے ہیں، نکلو جی باہر.
اللہ کے رسول بولے کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ قلت سے باتیں کر رہے ہیں، خبردار تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، خبردار اللہ کے رسول کے سامنے ایسی بات نہیں کرنا۔ ایک ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، لوگ بیٹھے تو بتائے کس کو امیر بنانا؟ وہ قبیلے میں کس کو؟ حضرت ابو بکر نے ایک رائے پیش کیا، حضرت عمر نے ایک رائے پیش کیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ یہ باتیں کرنے میں ذرا آواز بلند ہو گئی، یہ آواز کیا ہو گئی؟ ذرا بلند ہو گئی۔ تو ابو بکر ایک بات پیش کر رہے ہیں، عمر ایک بات پیش کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، انہوں بولتے حضرت عمر بولے میں کیا بولا تو بھی تمہیں خلاف کرتے۔ بات آ گئی اللہ کے رسول کے سامنے، ذرہ بڑھ کر آواز آ گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتارا کہ خبردار اللہ کے رسول کے سامنے زور سے نہیں بولنا، زور سے بولیں گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ غارت کر دیں گا۔ کسے بول رہے ہیں جی؟ ابو بکر اور عمر کے بارے میں بات آ رہی دیکھی۔ اس کے بعد صحابہ کا یہ عالم ہو گیا، اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بیٹھتے، ایسا بات کرتے کہ سنے تک نہیں آتا کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو پوچھنا پڑتا کیا بول رہے ہیں بھائی آپ لوگ، ذرا زور سے وہاں پہ بولیے۔ چلیے، اللہ کے رسول کی آواز پر بلند آواز سے بولنا، اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بولنا غلط بات۔ اچھا، آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول کا نام بے ادبی سے لینا، اللہ کے رسول کا نام بے ادبی اور گستاخی سے لینا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول کا نام جب آ رہا ہے تو جو سایہ بولتے۔ اب چلیے میں بتا رہا ہوں، یہ کیسٹاں بہت آتے رہتے، قوالی کے کیسٹاں۔ قوالی کرنے والا کون رہتا معلوم؟ کون رہتا معلوم کیا؟ قوالی کرنے والا وہ ایک گانے والا، بزنس کرنے والا، اس کو بیپار سے تعلق، رات تمام کیا محبت کی قوالی کرتا، او نعت پڑھ رہا، کیا کیا پڑھ رہا، پورے لوگ جھول جھول کو سنتے رہتے، پورے پیسے خالی کرتا۔ کب تک پڑھتے رہتا؟ سب معلوم ہونا کہ لوگوں کا پاکٹ آؤٹ ہو چکا ہے، ختم ہو گیا۔ تو فجر کی اذان ہوتے ہی جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا، یہ شیطان بھی ویسا بھاگتا۔ اب رات تمام قوالی کرا، بڑی محبت بتایا، اللہ کے رسول کی محبت، بے نمازی۔ اچھا چلیے، اس کے بعد کیا ہو رہا بول کے بولے تو اب 27ویں رات آنے والی ہے انشاءاللہ، جسے ختم کی رات بولتے نا، ختم کی رات بولتے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم، ذرا میں پوچھ لیتا ہوں ذرا، ختم کی رات کسے بولتے معلوم کیا؟ تمہیں کیا سمجھے کہ وہ سمجھ جاؤ، چھوڑ دو، میں کیا سمجھا وہ بتاتا ہوں، کیونکہ ذرا میں موٹی عقل کا آدمی، ذرا مجھے جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بول رہا ہوں ختم کی رات کا مطلب کیا بولے تو اس دن ورجنل مسلمان بوندی کے پٹلما لے کو ختم ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد سے ٹا باٹا کے جوتے پہن کو چلے آتے۔ کیا بول کو جاتے مسجد کو؟ میں جا رہا ہوں، آئندہ سال اگر زندہ رہا تو آؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے دن تراویح کی نماز میں اگر کھڑیں گے تو حافظ صاحب بھی نہیں رہتے وہاں۔ اللہ کا فضل، ہماری مسجد ویسی نہیں ہے، ہمیں 29 تک رہتے، کیونکہ ہمارے کہنے ختم کیا بھی نہیں، 29 کو انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اب ختم کا مطلب کیا بولے تو ورجنل مسلمانہ ختم، مسجدیں خالی، صفیں خالی، جماعت خالی۔ رمضان سے پہلے جیسے 4 5 6 مکھیاں آتے تھے، وہی مکھیاں وہاں پہ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ کیا بھی لوگ سب ختم کی رات ختم، یعنی ورجنل مسلمانوں سب ختم ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہو رہا بولے تو یہ ختم کی راتوں میں کیا ہوتا؟ گلی گلی ڈیکوریشن، چندے منگو، اللہ کا نام چندے سے لیتی جی، چندے منگو، پورے باجے لگا کو رکھتے، بڑے بڑے حجام کے ڈبے آ جاتے، اور اس کے بعد پورے محلوں کے اندر قوالیاں ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا؟ میرا محمد، تیرے بابا کا محمد، تیرے بابا کا محمد، کس کا رے محمد ہے؟ کس کا رے نام لے رہا؟ تیرے باپ کا نام ایسے لیتا، تیرے گھر والوں کا نام ایسے لیتا، کسی کا، ہمارے بڑے لوگوں کا نام لیتے۔ میرے بابا کا نام بولے تو میں بولوں گا میرا بابا افضل بولوں گا میں۔ بابا جوتے لے کے مارتے، اب بھی جورو کا بھائی بولتا جوتے کھایا، ابھی جوتے کھا کو میں بچہ بھی نہیں، دوسرا نام۔ اور ہو رہا، اب کیا ہو رہا؟ لوگ بولتے ہیں جو لینا ہے محمد کے در سے لیں گے، محمد کے در سے لیں گے۔ ارے محمد کا تو یہ عالم ہے کہ اپنے چچا کو کیا بھی نہیں دیا،
اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کر سکا، اور اپنے اللہ کے نبی کی زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، وہ سب کیا بھی نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں کیے۔ خبردار یاد رکھو، اس قسم کے اعمال سے نیکیاں برباد، جہنم لازم۔ میرے نوجوان ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے سب کو، لائٹ بھی اچھی چل رہی ماشاءاللہ، نوجوانوں کے چہرے بھی کتنے چمک رہے ہیں، دیکھو الحمدللہ، کتنے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، پوری مسجد گنے تو جن لوگ سفید داڑھی والے ملیں گے ماشاءاللہ، پوری مسجد نوجوانوں سے بھری، دیکھو اللہ آباد رکھے، زور سے آمین بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان میں جوش دے، جذبہ دے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بہت گڑبڑ ہوگی۔ حضرت ابو بکر ابھی آئے، کتنے باتیں آئے، لوگ بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض لوگ بولے کافر ہو گئے، بعض لوگ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، بعض لوگ کئی باتیں پیدا ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے کہا کہ میں سب سے مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ابو بکر سے کہا دیکھو حالات بہت سیریس ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں، ذرا آپ ایک ایک سے ہونا تو مقابلہ کرو۔ تو ابو بکر نے کہا اَيُنْخَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کے دین میں کمی آ سکتی ہے جبکہ ابو بکر زندہ رہے؟ ابو بکر رہ کر یہ چیز کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، ابو بکر رہ کر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ابو بکر کو صرف 2 سال 3-4 مہینے زندہ رہنے کا موقع ملا اللہ کے نبی کے بعد۔ ایسے ایسے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، شاید اگر وہ جگہ دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا معلوم نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ میرے نوجوانوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، عبادت وہ نہیں ہے اجی جو عبادت کرنے والے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے، گھروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے، وہ ڈبے لا کے لگاتے، صبح سے شام تک گانے ہوتے رہتے۔ صحیح بتاؤ، کیا انہیں نماز پڑھ سکتا؟ صحیح بتاؤ، انہیں تلاوت کر سکتا؟ مسجدوں میں ایسا ہوتی۔ آج ہماری مسجد کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم آ کے باجا بجائے، غیر مسلم اگر باجا بجائے، چھوڑتے کیا گڑبڑا ہوتے؟ ہر جگہ یہی گڑبڑ ہوتی، ذرا حکمت سے کام لے لی تو مسئلے حل ہوتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا عقلمندی سے کام لے لیے مسئلے حل ہو جاتے۔ تو کیا ہو رہا، ابھی چند دن پہلے گنیش کا پتلا یہاں سے گیا، ونائیکا کا پتلا لے کر گئے، میں ظہر پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، مجھے معلوم نہیں تھا، 2-2:15 کے انداز میں باہر نکلا، دیکھا تو جلوس جا رہا، باجوں کی آواز آ رہی، میں وہیں پر دروازے میں کھڑا ہوا تھا، میں اپنی گاڑی کے پاس آیا، گاڑی میں لے کر جانا چاہ رہا تھا تو راستہ ذرا وہ تھا تو میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ آپ یقین مانیے، مسجد کے سامنے آ کر پوری طاقت کے ساتھ وہ باجا بجا رہے تھے، پوری طاقت کے ساتھ، اور آ کر مختلف قسم کے نعرے لگا رہے تھے مسجد کے سامنے۔ اگر وہاں پہ ذرا کوئی بھی حکمت سے کام نہیں لیتا تو کیا ہوتا؟ مسائل آتے، جھگڑے، ہر جگہ یہی اختلاف، ارے تو بجا لے با، کتنا بجاتا بجا لے، جا بجا لے کے جا، آتا 5 منٹ کھڑ کے انہیں پسینہ پوچھ لگا چلے آگے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا؟ ذرا سا حکمت۔ اچھا، یہ غیر مسلم ہماری مسجد کے پاس باجے بجایا تو اتنا غصہ آتا نا، ہمیں کھڑے کو بجاتے نا، ایمان سے بولو ذرا، صحیح بات ہے کیا؟ ہمارے مسجد کے بازو گلیوں میں ڈیکوریشن کی حد، ارے وہ پیسے جو وصول کرتے نا میرے بھائی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چلو اس دن رات میں سحری کا انتظام کرو، لوگ دعا دیں گے۔ تمہارے محلے میں خالی تمہاری گلی میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بے سہارا ہیں، کن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا، ایک وقت کی گنجی نہیں مل رہی، ارے وہ پیسے لے کے غریبوں کو دو جی، وہ بچوں کو لو جی، بچوں کی سرپرستی کرو جی، دعا دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا پورے باجے کے اندر؟ محرم میں دیکھے کیا، محرم میں دیکھے کتنے قسم کے باجے آتے، کمپٹیشن۔ مسلمانوں کی کمائی کہاں جا رہی؟ بڑے لوگ بولتے میاں کی کمائی مچھا مڈانے میں گئی کہتے، ایسی چاہت ہو رہی ہے، اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ راتوں میں پوری رات بازو تراویح چل رہی، بازو گلیوں میں چل رہا، پوری رات چل رہا ناچنا کودنا۔ وہ زمانے میں جو کافر کرتے تھے قرآن سے روکنے کے لیے، آج ہم کر رہے ہیں، گناہ ہے نہیں ہے، گناہ کی بات ہے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے رسول کا نام بے ادبی سے لینا بھی حرام ہے، اور ایک قوالی میں بولتے رہتا میرا محمد میرا محمد میرا محمد،
یا اللہ کے رسول کے سامنے؟ اچھا اللہ کے رسول کے سامنے تو یہ بات، آج اگر اللہ کی رسول کی خبر کے پاس بھی اگر کوئی آدمی گیا تو قبر کے سامنے بھی بلند آواز سے کہنا ناجائز۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، آپ سے ملاقات کے وقت، آپ کی مجلس کے وقت یہ باتیں، اور اللہ کے نبی کا بات آ رہی، حدیثیں وہاں پر آ رہی ہیں، تو اپنے کو بڑا سمجھ کر حدیثوں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتایا، احترام کرنے والے، عزت کرنے والے، یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں، یہی لوگ اصل میں مسلمان ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ چلیے اب اس کے بعد ہم ذرا اور آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دوسری بات جو اس صورت کے اندر جو بات ہے، دوسری ایک چیز، کوئی بھی بات اگر آ جائے، کوئی بھی بات اگر آ جائے تو تحقیق کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں تمہارے پاس اگر کوئی ایک آدمی، بے دین آدمی، بیکار بے عمل آدمی اگر کوئی بات بول رہا ہے تو تحقیق کرو۔ کبھی کیا ہوتا، معاملہ چھوٹا رہتا، اسے پیش کرنے والا سیریس بن جاتا، معاملہ چھوٹا رہتا، میرے پاس وہ بات آنے والی بڑی رہتی، میں اگر اس کو تحقیق کرے بغیر اگر کوئی کام کروں گا، اگر میں غلطی سے کوئی کام کرا تو بعد میں مجھے افسوس کرنا پڑتا۔ ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ بنی مصطلق کا ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، جاؤ ان کے پاس جا کے ٹیکس وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو۔ وہ بستی کو یہ جب گئے تو وہ لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا آدمی آ رہا، اللہ کے رسول کا آدمی آ رہا۔ وہ لوگ کیا کرے، تلوار لے کے نکل گئے۔ وہ بستی میں کیا تھا، وہ قوم کی عادت، کوئی بھی اگر باہر سے مہمان آتا تو یہ تلوار لے کر، دونوں طرف سے تلوار لے کر کیا کرتے، اس کو بیچ میں بلا کے لے کر آتے۔ یہ جانے والے صحابی ڈر گئے، حیران ہو گئے، اللہ تلوار لے کو آ رہے ہیں، بھائی کیا کی کرتے، فوری طور سے کیا کرے، چھوڑ کو بھاگ کو آ گئے۔ آگے بستی میں آ کر بول دیا اللہ کے رسول، بولے اللہ کے رسول وہ سب کافر ہو گئے، اللہ کے رسول میں جا کے ان کو بلایا تو سب مارنے کے واسطے آ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول بھی ذرا پریشان ہو گئے، کیا بھی وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، انہیں آ کے بول رہا سو بات ایسی ہے۔ تو اللہ کے رسول ابھی سوچ رہے، کوئی بات ابھی وہ نہیں کی، آپ سوچ رہے ہیں کہ فوج جمع کریں گے اور فوج کو لے کر جائیں گے۔ تو اس قبیلے کے سردار اور بڑے لوگ آئے، انہوں نے کہا، بولے کہ بھائی ہو سکتا وہ آنے والا کیا تو بھی غلط سمجھ گیا رہیں گا، آنے والا کیا تو بھی غلط سمجھا رہیں گا، تو بہتر ہے چلو بھائی جا کر ہمیں ذرا درخواست کریں گے۔ بولے ہمارا مقصد نہیں، بتانے کے لیے تیاری کریں۔ میرے آگے لوگ بولے اللہ کے رسول، بولے کیا جی تم لوگ سبھی کافر ہو گئے، کہتے ہیں نا، کون بولے اللہ کے رسول، آگے بولا نا آدمی، آگے بولا نا آدمی، یہاں پہ بتایا۔ تو اس کے بعد بولے نہیں اللہ کے رسول انہوں آ رہے ہیں ملک کو ہمیں استقبال کرے، انہوں ڈر کو بھاگ کو آ گئے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا، چلیے ایک صاحب جو ہیں ایک بستی میں کبھی بھی آتے تو وہاں کے چودھری صاحب، معلوم ہے نا چودھری بولے تو وہاں کے بڑا اچھا آدمی تھا، کوئی بھی آتا تو اپنے گھر میں لاتا، بٹھاتا، کھلاتا، گھر میں رکھتا، بہت عزت کرتا۔ اس کی بیوی بڑی پریشان تھی، کب دیکھے تو بھی کس کو بھی پکڑ کو لاتا، کب دیکھے تو بھی کسی کو پکڑ کو لاتا۔ انہیں دیکھی کیا تو بھی آئیڈیا کرنا، عورتیں بعض وقت بہت چالو رہتی، کیا تو بھی کرتے کمانا۔ تو بولے چودھری صاحب کیا کرے، اپنے مہمان کو بولے ذرا بیٹھ جا با، تو آرام کر، ٹھنڈے ہوا میں تو بیٹھ، میں ذرا کھیت میں کام ہے، میں کر کے 5 لحظے میں آ جاتا ہوں۔ ہو گیا، اب یہ گئی تو مسالہ پیس رہی ہے، مہمان کھلانے، رو رہی مسالہ پیس رہی، مسل لے رہی، مار رہی، مسل لے رہی مسالہ۔ اس سے بڑا تعجب معلوم ہوا، انہیں بولا اماں خیریت کیا، طبیعت اچھی نہ ہے تمہاری، کیا کہ مسل اٹھا کو پیس رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے نا ماں، کیا قصہ تمہارا؟ نہیں میرے کو اصل میں طبیعت اچھی ہے، لیکن میرے تیری پریشانی لگی ہے۔ کیا؟ ہمارا چودھری کراک کیا کرتا، بولے تو کوئی بھی مہمان آیا تو پیٹ بھر کو کھلاتا، مسلے کو مارتا۔ مجھے ڈر ہو رہا تیری بھی خرابی آتی۔ صحیح کیا، اب میں کیا کرنا، میرا مشورہ ہے بھاگ جا، مگر ایک بات دیکھ، اگر انہیں آ کے کیا کریں گا، تیرے کو بلانے آئیں گا، بلانے آئے تو کیا کریں گا، مسل بتا کو بلائیں گا، خبردار تو نہیں آنا۔ خیر ہو گیا، انہیں نکل گیا۔ اب انہیں میں آئے گھر والے، ارے کہاں مہمان، کیا ہے کہ بیٹھے تھے، اٹھ کو چلے گئے،
اللہ اللہ کیا کرے نا جی، وہ باہر بستی والا انہیں وہ بستی کا بڑا تھا، انہیں گیا تو کیا میری عزت ہوں گی، اللہ کیا کرنا، نہیں جی وہ بستی کا ایک رواج ہے بلانا بولے تو مسلح کو بتائے تو چلے آتا، سمجھ آ رہی بات، یا الٹا بول کو دے دی اسے، اور وہاں کیا کری بولے تو ابھی نہیں جا رہا، اے چودھری ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو، میں کچھ بھی نہیں بولتا، ٹھہرو، مسلح بتا رہا، بول رہا، اب وہ پلٹ کے دیکھ رہا بھاگ رہا، پلٹ کے دیکھ رہا بھاگ رہا، اب اس کے بعد بھاگتے بھاگتے بستی تک پہنچا، تو لوگ بولے ارے ہمارے آدمی کے ساتھ تم، اللہ کاپ رہا، ارے کیا ہوا رے، میں بیٹھو بولتا ہوں کہیں کو آ گیا، بیچارہ ڈر رہا، پہلے اس سے بچاؤ، پہلے میرے کو بچاؤ، ارے کیا، اس کی عادت ہے کھلا کر مسلح کو مارتا، اب بیچارہ مسلح پکڑنے کو آیا، تو دیکھیں یہاں پہ بات کیا ہو رہی، کیا ہو رہا، تو اسی لیے کیا ہو رہا، کوئی بھی بات اگر آ رہی ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں بولنا، کبھی آ کر بولتے وہ نہ بولے میں سنا، انہوں تمہارے بارے میں کیا کیا کی بولنے کو تھے، انہوں کیا کیا کی بول رہے تھے، یہ تمام باتیں غلط، میں سنا، وہ بولے تو تحقیق کرو، سنے تو کب سنے، بولے تو کس طرح بولے، یا نبی کو صحابی کو کہا جا رہا، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لا رہا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو تحقیق کر لو، کیونکہ تحقیق کرے بغیر کوئی کام کریں گے تو کیا ہوگا، جو بھی ہم کریں گے بعد میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ چلیے اس کے بعد آئیے تیسری بات، مسلمانوں میں دو جماعتوں میں اگر آپس میں لڑائی ہو گئی، یہاں پہ ایک بات ہے کہ لڑائی نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومن کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں، آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی، اختلاف نہیں آ سکتا، اگر اختلاف آ گیا، اختلاف اگر آ گیا تو جہاں تک ہو سکتا کام پر محض کرنا، صلح کرنا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں تین باتوں کا اللہ کے رسول نے اقرار کیا، یہ ایک بات تو ایک ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور بتایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی خیر خواہ بن کے زندگی کرے۔ چلیے اس کے بعد چوتھی بات یہاں پر آئیں گے، آپس میں مذاق، آپس میں مذاق کرنا، دل لگی اور مذاق دکھو، یہ کیا ہوتا ہے بولے تو مذاق کبھی کبھی آدمی کر لیا، مذاق کبھی کر لیے، کوئی بات اگر بول دیے تو کیا بھی برا نہیں ہوتا، مذاق میں کیا ہو رہا، کسی کی ذات کا مذاق، کسی کی زبان، کسی کا لباس، کسی کی ذات یا کسی کے بارے میں عیب لگانا، ایمان کے بعد یہ بہت بری چیز ہے، ایمان کے بعد یہ غلط چیز۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، یعنی کبھی تو کیا ہو رہا، کوئی بات کر رہے ہیں تو زبان سے کھلا اوپن کر کے بولیں گے، کبھی کیا ہوتا ہے اشارے کر کے بولیں گے، کبھی کیا ہوتا ہے آنکھوں سے اشارے کریں گے، کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے یوں کریں گے، اب سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے یوں کریں گا، انہیں بیٹھے بیٹھے ادھر یوں کریں گا، اب وہ کیا ہو رہا بولتا اب دیکھنے والا پریشان، انہیں کیا کرتا مجھے دیکھ کو بولتے رہتا، او عبداللہ صاحب کا ایکشن دیکھ رہے ہو، عبداللہ صاحب کیسا کر رہے ہیں، بولتا یوں کریں گا، انہیں کیا کریں گا یوں